20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 63 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهديكم في ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے ایسی ہوائیں جو خوشخبری دینے والی ہیں، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ شریک؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ کی ذات جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے عقلی دلائل کا بیان چل رہا تھا۔ اللہ کریم نے کئی دلائل دیے، اے دنیا والو ذرا غور اور فکر کرو زمین اور آسمان کی پیدائش میں، پانی کے برسانے میں، کھیتیوں کے اگانے میں، اور اسی طریقے سے زمین کو اللہ نے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ مختلف دلائل اللہ نے اپنی وحدانیت اور توحید کے دیے کہ لوگوں غور و فکر کرو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور شریک بناتے ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتے؟ اور کفار کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے۔ آج کی آیت میں فرمایا ذرا غور تو کرو، بسا اوقات انسان سمندر کا سفر کرتا ہے، جہاز اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، کشتی بھٹک جاتی ہے، راستہ معلوم نہیں ہوتا، یا اسی طرح جب کوئی قافلہ گھنے جنگلات میں یا لک دک صحرا میں سفر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو انسان راستہ بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسی مشکلات میں رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ منزل مقصود تک پہنچانے والا کون ہے؟ ہر مشکل گھڑی سے نکالنے والا کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، رب ہی مشکلوں سے نکالنے والا، رب ہی منزل مقصود تک پہنچانے والا۔ عجیب بات ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلاتا ہے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے، یہ چلانے والا کون ہے؟
اللہ فرماتے میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلائے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ شریک؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند ہے جو لوگ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بھلا یہ سورج، چاند، ستارے، فرشتے، جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے یہ اللہ کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ زمین آسمان میں، پوری کائنات میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی نہیں تمہیں ملے گا اللہ جیسا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اے لوگو غور کرو اللہ کی توحید میں، کسی اللہ کے نبی کو، کسی اللہ کے ولی کو شریک نہ کرو، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں۔ نبی کا درجہ اپنی جگہ، لیکن نبی رب نہیں ہو سکتا، ولی رب نہیں ہو سکتا۔ ولی ولی ہوتا ہے، ولی کو خدا نہ بناؤ، ولی کو مشکل کشا نہ بناؤ۔ من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس کو۔ انسان کو پہلے پیدا کرنے والا بھی اللہ، دوبارہ اللہ قیامت والے دن زندہ کریں گے، زندہ کرنے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ رازق بھی اللہ، اور اس رزق کی ذمہ داری اللہ نے قرآن میں اپنے ذمے لی ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے، ذرا غور تو کرو، زمین و آسمان میں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی رازق نہیں ہو سکتا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ؟ قل فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، ہاتو برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیلوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں سے فرما دیجئے لے آؤ نہ کوئی دلیل، اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے تو دلیل لے کے آؤ، ان کنتم صادقین۔ اگلی آیت میں فرمایا قل، اے میرا پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے لا یعلم، نہیں جانتے وہ، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں، غیب کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اے میرا پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے زمینوں اور آسمانوں کا غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ،
کوئی مخلوق غیب کا علم نہیں رکھتی، چاہے آسمانوں کی ہے یا چاہے زمین کی۔ اللہ پاک نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں بتائی ہیں، لیکن غیب کا پورا علم اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ یہ جنت یہ جہنم غیب کی خبریں ہمیں معلوم نہیں، انسان کو معلوم نہیں تھی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا۔ اللہ کریم نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں تو بتائیں، کلی غیب کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو میرا پاک پیغمبر ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی بندے کا علم نہیں ہو سکتا، کسی بھی کائنات کے اندر کسی بھی مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واقعہ لکھا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا کہ دونوں حضرات انبیاء کرام سفر فرما رہے تھے، جس کشتی پر سوار ہوئے تو اس کشتی کی نوک پر آ کر ایک چڑیا بیٹھی، اور چڑیا نے اس سمندر سے پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا موسیٰ ما علمی و علمک فی جنب علم اللہ الا کمثل ھذا العصفور، فرمایا کہ میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے اس چڑیا نے سمندر سے پانی اٹھایا۔ پانی چڑیا نے کتنا اٹھایا ہوگا؟ ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ چڑیا اٹھائے سمندر میں کمی نہیں آتی۔ تو فرمایا میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ کے مقابلے میں انبیاء کا فرما رہے ہیں اتنی ہے کہ جیسے پورا سمندر یہ اللہ کا علم ہو، اور تیرا اور میرا علم اس کے مقابلے میں یہ چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی آیا یہ سمندر کا مقابلہ کہاں کر سکتا۔ اللہ کے علم یا اللہ کی صفات اللہ نے نہ کسی نبی کو دی، نہ ولی کو دی، نہ کائنات میں اللہ نے کسی مخلوقات کو دی۔ اور تو غیب کا علم صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں سورۃ الانعام فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ خود رب فرما رہے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ سورہ ہود میں فرمایا آیت نمبر 31 فرمایا اے میرا پاک پیغمبر ان مکہ کے مشرکوں سے فرما دیجئے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں نہ ہی تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر آقا فرما رہے ہیں اگر میں غیب جانتا تو میں فائدے کی بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اگر لوگوں میں غیب جانتا ہوتا تو میں فائدے کی ساری چیزیں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔
کوئی تکلیف آتی مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا اگر میں غیب جانتا۔ اب میں کہوں میرے اوپر کل کیا مشکل آئے گی، یہ غیب ہے، تو کسی کو بندے کو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ تو آقا بھی فرماتے ہیں اگر میں غیب جانتا تو میں ساری فائدے کی چیزیں سمیٹ لیتا، میں تکلیف کو دور کر لیتا اپنے پاس سے۔ اور احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، مشکل آئی، اور پہلے اگر علم ہوتا تو آقا اس کا دفاع کرتے کہ احد کے اندر 50 تیر انداز جو میں نے کھڑے کیے یہ نیچے اتر آئیں گے اور اس کے بدلے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر غیب جانتے تو آقا پہلے سے دفاع کرتے۔ پھر اسی طریقے سے کئی واقعات ہیں۔ بئر مہونہ کا جو واقعہ ہوا، آقا علیہ السلام کے پاس اس علاقے کے لوگ آئے کہ آپ ہمیں حفاظ دیں، اور حفاظ دیں، ہم ان سے قرآن پڑھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے 70 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، سارے قرآن کے حافظ اور قاری تھے، اور ان منافقوں نے لے جا کر ان 70 حفاظ کرام، قراء کرام صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آقا علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے اس پر، اور صبح کی نماز میں ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے کہ ان منافقوں نے دھوکے سے لے جا کر میرے 70 حفاظ کرام صحابہ کو شہید کر دیا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم جانتے، آقا فرما دیتے کہ بھائی ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، 70 حفاظ کرام صحابہ کو شہید کر دیا۔ اگر علم ہوتا غیب کا، آقا کبھی بھی ان منافقوں کے ساتھ صحابہ کو نہ بھیجتے۔ اسی طریقے سے حضرت صدیقہ کائنات کا ہار جب گم ہوا، نماز بھی رہ گئی، پانی بھی نہیں تھا، پھر وہیں تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، آقا علیہ السلام خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہار، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہار مل ہی نہیں رہا، اور آخر فیصلہ ہوا چلو جی چلتے ہیں، اب ہار کب ملے گا؟ تو جب اونٹنی حضرت صدیقہ کائنات کی اٹھی تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا۔ تو غیب کلی طور پر جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ کچھ خبریں اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دی ہیں، کلی طور پر علم غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ نے یہ اس کو اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات اس پر دلیل ہیں۔ فرمایا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے نہیں جانتے وہ جو آسمانوں میں زمینوں میں غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تو غیب نہیں جانتے۔ غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ کس دن ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ جنہیں تم پکارتے ہو انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے معاملے میں ان کا علم گر گیا ہے، یعنی وہ تو مانتے ہی نہیں قیامت کو، جب مانتے ہی نہیں تو ان کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس قیامت کے بارے میں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں، اور یہ ظاہری اندھے نہیں ہیں بلکہ دلوں کے اندھے ہیں۔ صحیح بات ان لوگوں کے دل اٹھاتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن کریم نے بھی فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ ان کے جو سینوں میں دل ہے یہ اندھے ہیں۔ اور قوم نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ ساری قوم ہی اندھی ہے۔ اب یہ دلوں کے اندھے ہیں۔ دلوں کا اندھا وہ ہوتا ہے جو حق سنے بھی اس کے باوجود اسے سمجھ نہ آئے، قرآن سنے لیکن قرآن کی بات سمجھ نہ آئے، حدیث اور شریعت کی بات سمجھ نہ آئے،
ایسا بندہ دل کا اندھا ہوتا ہے، آنکھوں کا اندھا پھر ٹھیک ہوتا ہے، جو دل کا اندھا پن ہے یہ بڑا خطرناک ہے، دنیا اور آخرت انسان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔